أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ: وَقُلْ، اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے، جاء الحق، اب تو حق آ چکا ہے، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ چکا ہے، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل تو آنی جانی اور مٹنے والی چیز کو ہی کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 81، پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ کی فتح پر یہ آیات عطا فرمائی ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب رسول اللہ غمزدہ ہو کر بیت اللہ کو دیکھ کر روتے ہوئے ہجرت مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے، اور آپ کے یہ الفاظ تھے کہ مجھے آج اللہ کا حکم ہے، ورنہ میں تجھ جیسے بڑے گھر کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف نہ بڑھتا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زندگی میں سب سے بڑی خوشی تمہاری مکہ میں داخلے کے وقت ہو، اور سب سے بڑا غم مکہ سے جدائی کے وقت ہونا چاہیے۔ یہ مت سوچا کریں کہ شکر ہے ہماری جان چھوٹی، 15 دن پورے ہو گئے چلے گئے، نہیں۔ مکہ میں آپ داخل ہو جائیں تو سب سے بڑی خوشی منائیں۔ جب آپ کے دن پورے ہو جائیں واپس آئیں تو غمزدہ ہو کر آئیں، رو کر آئیں۔ جی، لوگ کتنی چیزوں پہ روتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے سردار صاحب، اتنا روتے ہیں کہ پورا محلہ اٹھا دیتے ہیں۔ رونا تو اب ہے کہ آج اللہ کا گھر ہم سے چھوٹ رہا ہے، ہمارے پاؤں یہاں پہ، ہمارا بیٹھنا یہاں پہ، ہمارا اٹھنا یہاں پہ، ہم یہاں قرآن پڑھتے تھے، ہم یہاں طواف کرتے تھے، یہاں صفا مروہ کی صحیح تھی، یہاں زمزم تھا، یہاں بیت اللہ تھا، یہاں بیت اللہ کا دیدار تھا۔ یہ کتنی نعمتیں ہیں جو ہماری کیا ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں۔ ہمارے نبی نے مکہ کو چھوڑا ہے، لیکن آپ روتے ہوئے گئے ہیں، اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم ہے، جا رہا ہوں۔ لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش محبت کو سامنے رکھتے ہوئے مکہ بھی فتح کروایا، اور آپ مکہ فتح کر کے آ رہے ہیں۔ 360 بت کعبۃ اللہ میں جو مشرکوں نے رکھے ہوئے تھے، شرک کرتے جا رہے تھے۔ آپ نے سواری پر بیٹھ کر اپنی لاٹھی سے ان کو گرایا اور توڑا، اور یہ آیت پڑھی، جاء الحق وزهق الباطل۔ تھوڑی سی یہاں بات سمجھیے گا، عربی کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے زہق، یہ آپ کے سامنے ہے، زہق الباطل، اور ایک لفظ ہوتا ہے ذہبہ۔ کوئی بندہ یہاں سے جا رہا ہے تو آپ کہیں گے ذہب فلان، فلان کیا ہو گیا ہے، چلا گیا ہے، جی۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے، فی الحال گیا ہے واپس آ جائے گا، فی الحال گیا ہے واپس آ گیا۔ ایک ہوتا ہے زہق فلان، زہق فلان، فلان چلا گیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ مر گیا ہے، کیا ہے، تو ذہبہ اگر یہ آئے تو اس کا مطلب ہے یہ گیا تو ہے لیکن واپس آ جائے گا۔ لیکن زہق جو یہاں پر آپ کے سامنے، اس کا مطلب ہے گیا ہے لیکن واپس۔ اب قرآن کا ترجمہ دیکھیں، زہق الباطل، باطل مٹ چکا ہے، چلا گیا ہے، اب یہ دوبارہ اللہ کے فضل سے آج تک بیت اللہ میں دوبارہ سے بت پرستی نہیں ہے، آج تک وہاں پہ کوئی بت نہیں ہے۔ اس وقت
پوری توحید کا میدان وہاں پر موجود ہے اور پوری کائنات میں وہ توحید کا مرکز ہے۔ عرب کے دائیں بائیں بت پرستی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مندر بھی تعمیر کرنے کی منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، لیکن کعبۃ اللہ میں نہ دجال آ سکتا ہے نہ کوئی بت آ سکتا ہے۔ زہق الباطل، اب یہ مٹ چکا ہے، اب یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ حضور نے سارے بت توڑے، حضور نے ایک بت انہوں نے بہت اونچا رکھا ہوا تھا، ایک بت اللہ کے نبی نے لاٹھی لگانے کی کوشش کی، ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، مگر وہ بت کیا تھا؟ بہت اونچا تھا۔ حضرت علی ساتھ تھے، آپ نے حضرت علی سے کہا کہ یار تم ایسا کرو، تم بیٹھو، میں تمہارے کندھوں میں نا پاؤں رکھ کے اونچا ہوتا ہوں اور اس کو بھی توڑتا ہوں جو رہ گیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی آ جائیں۔ جب آپ نے پاؤں رکھا تو حضرت علی تو ایسے ہی ہلنے لگ پڑے، جنبش کھانے لگ پڑے۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں آپ کو نہیں اٹھا سکتا، میں آپ کو پوری کائنات میں اللہ کے نبی کا ایمانی، عملی اور ہر اعتبار سے جو قبولیت کا مدار ہے وہ ساری دنیا سے اعلیٰ ہے۔ اتنے بڑے اللہ والے بندے کو اٹھانا کسی کے بس میں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ پیار محبت، پیار اور محبت۔ آپ نے فرمایا علی تو میرے کندھوں پہ کھڑا ہو جا، پھر تو میرے کندھوں پہ۔ دیکھیں یہ بے ادبی نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں جی سردار صاحب آج آپ ممبر پہ آ جائیں، سردار صاحب آج آپ آئیں نماز پڑھائیں، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، میں جو اب کوئی نعرہ لگا دے نہیں سردار صاحب آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے جناب، آپ آگے ہو گئے اور آپ نے ان کا درجہ کم کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی بڑا کسی کو کوئی حکم دے دیتا نا تم یہ کام کرو، تو اس میں ادب کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ حضور نے کہا حضرت علی سے اچھا تو میرے کندھوں پہ چڑھ جا، کیونکہ حسن حسین بھی تو آپ کے کندھوں پہ چڑھتے تھے نا، کوئی بے ادبی تو نہیں تھی اس میں، آپ کا حکم تھا، پیار تھا، محبت تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے کندھوں پہ کھڑا ہوا تو حضور کھڑے ہو گئے اور اوپر سے جا کے بت کو گرایا تو نبی پاک مسکرائے اور آپ نے فرمایا الحمدللہ بتوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، بتوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھیں بت پرست لوگ کبھی حق پہ واپس نہیں آئیں گے، مشرک لوگ کبھی غالب نہیں آئیں گے، یہ ہمارا دھوکہ ہے، ہم بے وقوف ہیں۔ چند لاکھوں میں ہیں یہودی، جی یہ لاکھوں میں ہیں، عیسائی لاکھوں میں ہیں، کروڑ ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اور مسلمان عرب سے اوپر ہیں، عرب سے اوپر ہیں۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم یہودیوں سے ڈریں؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری بھی عوام اس وقت شرک میں چل رہی ہے۔ کس میں چل رہی ہے؟ شرک میں۔ ڈر کی وجہ صرف یہ ہے، وہ انگریز کہتے ہیں نا جناب تم لٹا کے پوچھتے ہو، ہم کھڑا کر کے پوچھتے ہیں، تم لٹا کے پوچھتے ہو، ہم کھڑا۔ آپ جا رہے ہیں مزاروں پہ، درباروں پہ، ہم نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ آگے چوم رہے ہوتے ہیں، چاٹ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں جناب پتر دے دے، بچہ دے دے، دھی دے دے، ہیں؟ سمجھ آ گئی نا بات؟ یہ تمام چیزیں شرک ہیں، جب میدان میں شرک ہوگا تو پھر ہمیں ڈر لگے گا، ہم کبھی بھی نہ ڈر نہیں ہو سکتے، توحید پہ آئیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم ٹوٹے پھوٹے الٹے گندے مندے لوگوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں اور جا کر شرک کر لیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تو بیٹھ، وہ نہیں اٹھا سکے تو آپ نے کہا چل تو میرے کندھوں پہ کھڑا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، بت توڑا، اللہ کے نبی خوش ہو گئے کہ مدینہ کو بھی پاک کر دیا اور مکہ کو بھی پاک کر دیا۔ حضرت علی سے صحابہ نے کہا یہ کہ کتنا خوش قسمت آدمی ہے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ کھڑا ہو گیا۔ فرمایا اللہ کے نبی کا حکم تھا، اگر میں حکم توڑتا یہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا علی یہ بتاؤ منظر کیا تھا نبی پاک کے کندھوں میں جب تم کھڑے ہوئے؟ کہا میں بت توڑنے کے لیے جب اوپر ہوا تو میں اتنا اوپر ہو گیا تھا کہ اگر میں آسمان کو بھی ہاتھ لگاتا تو میں لگا سکتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کا درجہ ہے، یہ سڑکوں میں گلیوں میں ہم نعرے لگا کے نبی کے درجے کو نہیں بلا سکتے۔ اللہ نے اتنا کائنات میں درجہ بلند کیا ہے کہ خدا کے بعد وہ درجہ ہے ہی نہیں ہے۔
کسی کے پاس سوائے کس کے؟ تو جاء الحق، اب حق آ چکا ہے۔ لہٰذا یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو، ہیں جی، ان کو خدا کہتے ہیں۔ یہ ہندو دیکھ لیں، سکھ دیکھ لیں، یہ جتنے مشرک لوگ ہیں، یہ باطل ہیں یا حق ہیں؟ باطل ہیں۔ اور زہق الباطل، باطل کیا ہو چکا ہے؟ مٹ چکا ہے، اور یہ باطل دوبارہ کبھی آئے گا نہیں، البتہ آنے کی کوشش کرے گا، آنے کی کوشش کرے گا، لیکن آئے گا نہیں۔ یہ قرآن کا درس ہے، یہ قرآن آپ کو کچھ بتا رہا ہے، قرآن آپ کو کچھ سکھا رہا ہے۔ امت قرآن پہ آئے، امت قرآن کے منظر نامے کو دیکھے، یہ رب کا کلام ڈائریکٹ ہے، اس میں پیشن گوئی والا مسئلہ نہیں ہے، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، وہی قرآن کہتا ہے۔ قرآن کبھی الٹ پلٹ نہیں کہہ سکتا۔ جاء الحق، حق آ چکا ہے، زہق الباطل، باطل مٹ چکا ہے، اب یہ باطل کبھی دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو ہم کیوں بے وقوف بن رہے ہیں، کیوں ہم ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ جی باطل آ گیا ہے، باطل غالب آ جائے گا، باطل یہ کر دے گا، باطل وہ کر دے گا، باطل ہمیں تباہ کر دے گا، باطل ہمیں برباد کر دے گا، باطل غالب آ کے پوری دنیا کو ہلا دے گا۔ نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ زہق الباطل، باطل مٹا، اور ان الباطل کان زہوقا، باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے، باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ اس لیے معاشرے کے اوپر ہر بندہ محنت کر رہا ہے، سڑکوں کی صفائی کے لیے، گلیوں کی صفائی کے لیے، دکانوں کو برابر کرنے کے لیے، مارکیٹوں کے لیے، ہر تمام چیز کے لیے کیا ہو رہی ہے؟ محنت۔ لیکن امت کے اوپر محنت کہاں سے کرنی ہے کہ امت شرک سے پاک ہو جائے۔ کس سے پاک ہو جائے؟ شرک سے پاک ہو جائے، بت پرستی سے پاک ہو جائے، بتوں کو سجدہ کرنے سے پاک ہو جائے۔ اس لیے یہ حدیث بہت پیاری ہے، بہت پیاری ہے کہ سب سے زیادہ قریب اللہ بندے کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جی اب کوئی پیر ایسا بن سکتا ہے جو سجدے کے بغیر ہو اور وہ خدا کا قریبی ہو جائے؟ جی یہ کہتا ہے نا 40 سال تک جناب نماز ہی نہیں پڑھی، نہائے نہیں۔ فوجی صاحب 40 سال تک نہائے نہیں ہیں، چارپائی سے اٹھے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہماری عقلیں تباہ ہو چکی ہیں، عقلیں برباد ہو چکی ہیں، عقلیں برباد ہو چکی ہیں۔ سب سے قرب سجدے میں نصیب ہوتا ہے، جو سجدہ ہی نہیں کرتا وہ خدا کا قریب کیسے؟ جب خدا کا قریب نہیں ہے وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ولی اللہ ہوتے ہیں وہ اپنا تعارف کبھی نہیں کرواتے، ان کی خوشبو جو ہے وہ عوام کو، امت کو ان تک پہنچا دیتی ہے، وہ چھپے ہوئے لوگوں کو تلاش کر لیتے ہیں۔ اور جو یہ دوسرے ولی بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ تو اخباروں میں اپنی ولایت دکھا رہے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اپنی ولایت دکھا رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں اشتہارات کے ذریعے ان کی ولایت دکھائی جا رہی ہوتی ہے، اور ان کے نمائندے ہوتے ہیں، باقاعدہ نمائندے ہوتے ہیں، وہ ان کا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں۔ اور جناب جب وہ آ رہے ہوتے ہیں تو اتنے القاب دیے جاتے ہیں کہ نبی کو اتنے القاب نہیں دیے گئے۔ یاد رکھیں، کتب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ جبکہ ہمارے جو اکابر ہیں نا، کبھی ہم سٹیج پہ ہوتے ہیں تو وہ آ رہے ہوتے ہیں تو ہم اگر 2-4 لفظ ان کے لیے کہنا چاہتے ہیں وہ ہمیں روک دیتے ہیں، بھائی خبردار میرا نام لے لو، بس میں آ گیا ہوں، بات ختم ہو گئی، آگے پیچھے لگانے کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یقین پیدا کریں، قرآن کے نظام دستور کو سمجھیں۔ زہق الباطل، باطل کیا ہو چکا ہے؟ مٹ چکا ہے، یہ کبھی دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس باطل میں سب سے بڑی طاقت دجال کی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ مکہ میں بھی نہیں آ سکتا، مدینہ میں بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر ہیں اور یہاں باطل کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ لہذا یہ جو عرب ہے نا، عرب اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں بت پرستی کو دوبارہ زندہ کرنے کی، تو میرے یہ الفاظ ہیں کہ یہ بت پرستی کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، خود یہ پس جائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا اگر انہوں نے یہ کوشش کی۔ اور اگر نہ کریں، مکہ کی عظمت باقی رکھیں، مدینہ کی عظمت باقی رکھیں، اس کے تقدس کو باقی رکھیں، تو اللہ ان کو 4 چاند لگا دے گا۔ اور اگر یہ اندر خانہ یہ کوشش کریں گے کہ یہاں پر بت پرستی دوبارہ آئے، جی تو پھر یہ مٹیں گے، مکہ کو کچھ نہیں ہوگا، مدینہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے گھروں سے چمٹنا چاہیے، اللہ کے گھروں سے لگنا چاہیے، یہ لیے کہ یہاں باطل نہیں آئے گا۔ جب باطل نہیں آئے گا تو آپ بھی اگر مر بھی جائیں گے تو حق پہ مریں گے، زندہ رہیں گے، حق پہ رہیں گے۔ مسجد آپ کی دوست بنے گی، مسجد کا ماحول توحید ہے، وہ آپ کی دوست بن جائے گا، یہ تمام کی تمام چیزیں بن جائیں گی۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرمائے۔